جو رہ گیا تھا یہ صرف و صرف اگرچہ کتاب میں پہلے مذکور ہے، المذکر کے مفرد مذکر کے بعد ہے، اللاتی مفرد مؤنث کے لیے آتا ہے، اور موصولات کی دوسری قسم کے موصول مشترک ہیں وہ ما ہے اور من ہے، ایون ہے، ایتن ہے، ذو ہے۔ ذو کے دو معنی ہیں، کیونکہ ایک ذو صاحب کے معنی میں آتا ہے، ذو مالن مال والا، یہ مراد نہیں، یعنی یہ مبنی نہیں ہوا کرتا بلکہ یہ مورب ہے، اور ہماری بحث چونکہ مبنیات میں ہے لذا ذو بمعنی الذی مصنف نے کہا ہے تاکہ وہ ذو کہ جو صاحب کے معنی میں ہے وہ خارج ہو جائے، اور وہ ذو کہ جو صاحب کے معنی میں ہے چونکہ وہ مورب ہے اس کو خارج کر دیا ہے الذی کی قید، الذی کے معنی میں قرار دینے سے۔ یہ ذو الذی کے معنی میں آتا ہے لیکن ہر لغت میں نہیں، فقط و فقط طی والے بنی طی اس کو الذی کے معنی میں قرار دیتے ہیں اور الذی کے معنی میں لیا کرتے ہیں۔ اس کے لیے شاہد ان میں سے ایک شاعر کا قول ہے، سنان بن فاحل کا ایک شعر کہ یہ بنی ام الکہف سے ایک شاعر ہے کہ جو تئی قبیلے کی ایک شاخ ہے، اور یہ اس شعر کو اس طرح سے بیان کرتا ہے فَإِنَّ الْمَاءَ مَاءُ أَبِي وَجَدِّ وَبِئْرِي ذُو حَفَرْتُ وَذُو طَوَيْتُ۔ اس شعر کے دوسرے یعنی اس شعر کو کسی اور کی طرف بھی نسبت دیا گیا ہے، یعنی حضرت عبد المطلب کی طرف بھی اس کی نسبت دی گئی ہے، لیکن ہمارے پاس حاشیہ میں مدرس افغانی اور اسی طرح سے دوسرے نحات نے کہ جو ہمارے نزدیک معتمد ہیں انہوں نے اسے سنان بن فحل کا شعر قرار دیا ہے، اور اس شعر کا معنی فَإِنَّ الْمَاءَ مَاءُ أَبِي وَجَدِّ، بے شک پس بے شک یہ پانی الف لام عہد ذہنی ہے، ماء ابی و جدی میرے باپ اور میرا دادا کا میرے جد کا پانی ہے، وبئری اور میرا کنواں، ذو حفرت وذو طویت، یہاں پر ذو الذی کے معنی میں ہے اور یہی ہمارا شاہد مثال ہے۔ وبئری اور میرا کنواں، کون سا کنواں؟ الذی یعنی ذو بمعنی الذی ہے، جس کو یا جو کہ حفرت میں نے کھودا ہے، وذو طویت اور میں نے اس کے گرد پتھروں کو چنا ہے، یعنی جو کے معنی ہے کہ جو موصول کا معنی ہے، یا جس کا یا جو کہ اگر یہ معنی کریں تو یہ معنی الذی کا معنی ہے، جس کو میں نے کھودا ہے اور جس کے گرد میں نے پتھروں کو چنا ہے، یعنی اسے مدور اور دائرے والا میں نے کیا ہے۔ اور الذی کے معنی میں الف لام بھی موصول مشترک میں سے ہے، یہ موصول مشترک الف لام اس کے لیے صلہ، اسم فاعل اور اسم مفعول ہوا کرتا ہے۔ طلاب سے ہم اس بات کی طرف ان کے ذہنوں کو مبذول کرنا چاہیں گے کہ بعض اوقات ان کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ صفت مشبہ پر الف لام آنے والا کون سا الف لام ہوتا ہے، تو یہاں سے جان لینا چاہیے کہ موصولات کی بحث میں یہ واضح ہے کہ وہ الف لام کی جو صلہ کے لیے جو موصول کے معنی میں ہوتے ہیں، الذی کے معنی میں ہوتے ہیں، وہ فقط و فقط مصنف کے نزدیک اور اسی طرح سے دوسرے نحات کے نزدیک فقط و فقط ان کا صلہ اسم فاعل اور اسم مفعول ہوا کرتا ہے، لذا صفت مشبہ پر الف لام آنے والا وہ
موصول کا نہیں ہوا کرتا. کیوں؟ کیونکہ اگر ہوتا تو یہاں پر مصنف اور دوسری کتابوں میں بھی مصنفین لکھ دیتے، لذا وہ موصولہ نہیں ہے. تو اس پیراگراف کا ہم ترجمہ کریں گے. الذی للمذکر، الذی مذکر کے لیے ہے، واللتی للمؤنث، اور اللتی مؤنث کے لیے ہے. الذی مبتدا ہے، للمذکر قائل کے متعلق ہو کر اس کے لیے خبر. اللتی مبتدا، للمؤنث قائل یا قائنۃ کے متعلق ہو کر اس کے لیے خبر. واللذان واللذین واللتان واللتین، یہ سب مبتدا ہیں، معطوف اور معطوف الیہ ہو کر مبتدا ہیں. لمثنى ہما کی ضمیر مذکر اور مؤنث کی طرف لوٹ رہی ہے. اللذان اللذین، اللتان اللتین، یہ ان دونوں کے تثنیہ کے لیے ہیں، یعنی مذکر اور مؤنث کے تثنیہ کے لیے ہیں. یہ سب مبتدا لمثنى ہما، یہ قائل کے متعلق ہو کر اس کی خبر. بالالف، اب یہ والا جملہ بالالف فی حالت الرفع، بالیاء فی حالت النصب والجر، یہ حال قرار دیں گے اللذان سے، یعنی بالالف فی حالت الرفع، اس حال میں اللذان اور اللتان، اس حال میں کہ الف کے ساتھ حالت رفع میں. تو یہ حال ہے کہاں سے؟ اللذان اور اللتان سے، کسی کے متعلق ہو کر. وبالیاء، اس حال میں کہ یا کے ساتھ نصب اور جر کی دو حالتوں میں. فی حالت النصب والجر، اس عبارت کو ایسے پڑھا جائے گا، فی حالت النصب والجر. یا پر یا کے نیچے کسرہ دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یا جو ہے یہ ساکن ہے، حالتین تھا، جب ہم نے اضافت کی وجہ سے نون کو گرا دیا تو حالتین ہو گیا. اب یا جو ہے چونکہ ساکن ہے اور اس کو ہم نے وصل کرنا ہے نون کے ساتھ، لذا اس کے نیچے ہم کسرہ دیں گے، کیونکہ ہمارے پاس قانون ہے الساکن اذا حرک حرک بالکسر. وَأُولَٰئِ وَالَّذِينَ، یہ مبتدا ہے پھر لجمع المذکر، اولائے اور الذین جمع مذکر کے لیے ہیں. واللاتی واللواتی واللائی واللوائی، یہ پھر مبتدا لجمع المؤنث سے یہ خبر. جہاں پر بھی ہم نے کہا ہے خبر تو یہ جار و مجرور کسی کے متعلق ہو کر خبر واقع ہوں گے. یہ آپ اپنے اذہان شریفہ میں رکھیں. اب یہاں پر یہ جتنی بحث گزر چکی یہ موصول مختص کی بحث تھی. اب یہاں سے مصنف موصول مشترک کو شروع کرنا چاہتے ہیں. وما ومن وعین وعیت وذو بمعنی الذی، ما اور من، عین اور ایتن اور ذو، یہ معطوف علیہ مل کر یہ مبتدا بمعنی الذی ہوتے ہیں الذی کے معنی میں. یعنی معذرتاً منکم، یہ ذو جو ہے یہ بمعنی الذی، یہ حال واقع ہو رہا ہے یہ ذو سے، بمعنی الذی یہ حال واقع ہو رہا ہے ذو سے. ذو اس حال میں کہ الذی کے معنی میں ہونے والا ہے فی لغت بنی تین، بنی تے کی لغت میں، کقول ہی مانند شاعر کے قول کے، فإن الماء ماء ابی وجدی وبئر ذو حفرت وذو طویت، بس بے شک یہ پانی میرے باپ اور میرے دادا کا پانی ہے، اور کنواں اور میرا کنواں
وہ ہے کہ جس کو میں نے کھودا ہے اور میں نے اس کے گرد پتھروں کو چنا ہے. الذی حفرتو والذی طغیتو. یہاں پر اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہاں پر آپ نے پہلے والے پیرامون میں پہلے والے پیراگراف میں کہا تھا کہ ضمیر کا ہونا ضروری ہے کہ جو لوٹے موصول کی طرف, تو یہاں پر تو ضمیر نہیں ہے, تو موصول کے صلہ میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے, اور یہاں پر وہ ضمیر حذف ہو چکی ہے, اور اس کی اصل عبارت حفرتہ وطویتہ ہے. کیونکہ بعض اوقات صلہ کے طولانی ہونے کی وجہ سے یا ضمیر کے غیر عمدہ اور فضلہ ہونے کی وجہ سے ہم یعنی فضلہ ہونے کی وجہ سے ہم اس ضمیر کو غیر عمدہ ضمیر کو حذف کر دیتے ہیں. یعنی ضمیر کی جو غیر عمدہ ہے وہ منصوب کی ضمیر یعنی مفعول بہ کی ضمیر ہوا کرتی ہے. والالف واللام, اور الف لام, الف اور لام بمعنی الذی اس حال میں, اور الف اور لام بمعنی الذی الذی کی معنی میں ہوتے ہیں. وصلتہ, اور اس کا صلہ اسم الفاعل او المفعول, اور اس الف لام کا صلہ یا اسم فاعل ہوتا ہے یا اسم مفعول. نحو الضارب زید, وہ جو مارنے والا ہے, زید زید ہے. یہاں پر الضارب مبتدا ہے, زید اس کے لیے خبر ہے. یعنی اے الذی ضربا, وہ کہ جس نے مارا, زید زید ہے. والمضروب, اور وہ کہ جس کو مارا گیا, امر امر ہے. المضروب مبتدا, امر اس کے لیے خبر. اے الذی ضرب امر, وہ جسے مارا گیا ہے امر ہے. وَيَجُوزُ حَذْفُ الْعَائِدِ مِنَ اللَّفْظِ إِنْ كَانَ مَفْعُولًا, جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کر دیا تھا. وَيَجُوزُ حَذْفُ الْعَائِدِ مِنَ اللَّفْظِ إِنْ كَانَ مَفْعُولًا نَحْوُ قَامَ الَّذِي ضَرَبْتُ, اے الَّذِي ضَرَبْتُهُ. اس پیراگراف میں یہ بیان فرماتی ہیں کہ آیت کا کبھی کبھار آیت کا یعنی وہی ضمیر اس کا حذف کرنا جائز ہے لفظ سے اگر وہ مفعول بہ واقع ہو. جیسے کہ مثال قام الذی ضربتو, میں نے مارا, کھڑا ہوا وہ ضربتو جس کو میں نے مارا تھا. تو یہاں پر ضمیر تھی جو ہو کی تھی, چونکہ وہ مفعول واقع ہو رہی تھی لہذا اسے حذف کر دیا گیا ہے. اصل عبارت تھی ضربتو ہو, اے الذی ضربتو ہو. اس پیراگراف کا ترجمہ وَيَجُوزُ حَذْفُ الْعَائِدِ, اور جائز ہے عائد یعنی وہ چیز کہ جو لوٹنے والی ہے, خود اس عائد پر بھی الف لام موصولہ ہے, اور اس کے لیے صلہ اس میں فاعل کہ جو عائد ہے وہ واقع ہو رہا ہے. من اللفظ, جائز ہے عائد کا لفظ سے حذف کرنا, ان کا مفعول ہے اگر وہ مفعول ہو. مفعول سے مراد یہاں پر مفعول بہ. نحو قام الذی ضربت, کھڑا ہوا وہ, ضربت جس کو میں نے مارا تھا. اے الذی ضربت ہو یعنی وہ جس کو میں نے مارا تھا. وعلم ان این و ایتن مؤربۃ الا اذا حذف صدر صلتها كقوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا أي هو أشد. یہاں پر ایک تذکر دیتے ہیں اور تذکر میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ این اور ایتن یہ مورب ہوتے ہیں اور یہ اگرچہ موصولات میں سے ہیں لیکن یہ مورب ہوا کرتے ہیں, مگر اس صورت میں یہ مبنی ہوں گے کہ جب ان کا
صدر صلہ محذوف ہوگا تو اس صورت میں یہ مبنی ہو جائیں گے. جیسے قرآن سے اس کے لیے شاہد لائے ہیں ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. تو یہاں پر ہماری بحث ہمارے لیے شاہد ایہم ہے کہ یہاں پر یہ مضاف ہے اور مضاف ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا صدر صلہ بھی محذوف ہے کہ جو ہوا ہے، اور یہ ہوا اس کے لیے خبر اشد ہے. اس کا ترجمہ، اس پیراگراف کا ترجمہ اس طرح سے ہے وعلم، اور تو جان، ان عین و ایتن، عین اور ایتن معربتن معرب ہونے والے ہیں، یہ معرب ہوتے ہیں، مگر الا مگر اذا حذف صدر صلتها کہ جب ان کا صدر صلہ حذف کیا گیا ہو. تو اس صورت میں کہ جب ان کا صدر صلہ حذف ہوگا اس وقت یہ مبنی ہوا کرتے ہیں، مانند اللہ تعالیٰ کے قول کے ثم لننزعن، پھر ہم ضرور کھینچیں گے، من کل شیعۃ، ہر گروہ سے، ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، اس کو جو ان سے اشد زیادہ شدید تھا رحمان پر عذر نافرمانی کی. تو یہاں پر ہمارا شاہد ایہم میں ہے کہ یہاں یہ ایو موصولات سے ہے اور اس کا صدر صلہ کی جو ہوا ہے وہ حذف ہو چکا ہے، اور اس حالت میں یہ ایو مبنی ہے. اے ہوا اشدو، یعنی وہ زیادہ شدید ہے، زیادہ سخت ہے عذر نافرمانی کے رحمان پر. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.